اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا ملحدین جہاں قرآن کریم میں تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کو قرآن کریم کے بارے میں ذرا سا بھی علم ہو تو وہ کبھی بھی ان کے اشکالات کا شکار نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ لا علمی ہوتی ہے تو ہمارے بچے جب وہ سوالات سنتے ہیں تو وہ فوراً اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت بڑا علم ہے، اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ مت کہنا کہ ہمیں بہت بڑا علم ہے۔ کل ایک جگہ میں ختم قرآن پہ گیا ہوا تھا تو وہ مولوی حضرات سارے اکٹھے ہو گئے تو سوالات کرنے لگے۔ وہ ایک نے کہا کہ جی ہم تو اس دین کے چوکیدار ہیں۔ میں نے کہا آپ چوکیدار ہوں گے لیکن میں ٹھیکیدار ہوں۔ میں کہا اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں دین کا چوکیدار ہوں۔ میں نے کہا آپ چوکیدار ہوں گے، میں ٹھیکیدار ہوں۔ کہنے لگے حضرت پہلی دفعہ ایسے سن رہے کہ ایک مولوی کہہ رہے میں ٹھیکیدار ہوں۔ میں نے کہا آپ کس کے وارث ہیں؟ کہنے لگے میں نبی علیہ السلام کا وارث ہوں۔ میں نے کہا وہ دین کے ٹھیکیدار تھے یا چوکیدار تھے؟ آپ جس کے وارث ہیں آپ اس کی بات کریں نا، جس کے آپ وارث ہیں وہ دین کے چوکیدار تھے یا ٹھیکیدار تھے؟ میں نے کہا وہ ٹھیکیدار تھے۔ ٹھیکیدار کے معنی ذمہ دار تھے۔ اور ان انبیاء کرام کے بارے میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء کرام سے اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، تو اسی طرح انبیاء کے ورثاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا اتنی تواضع نہیں کیا کرو کہ ہم تو چوکیدار ہیں۔ میں نے کہا چوکیدار کیوں ہوں؟ 11 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، 1985 سے لے کر 1995 تک پڑھتا رہا، 1995 سے لے کر کے ابھی 2023 تک پڑھا رہا ہوں، اور ٹھیکیدار تم ہو؟ زندگی میرے دین میں گزر گئی اور ٹھیکیدار میں نہیں ہوں، ٹھیکیدار آپ ہے کیوں؟ تو میں نے کہا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ چوکیدار بھی ہوتا ہے، محافظ بھی ہوتا ہے، وہ محافظ بھی ہوتا ہے اور وہ ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں تو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ میں ٹھیکیدار ہوں، اگر کسی کو میرے ٹھیکیدار ہونے پر کوئی شبہ ہے تو آ جائے، ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں ٹھیکیدار ہوں یا چوکیدار ہوں۔ میں نبی علیہ السلام کا وارث ہوں، میں اس کے ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، مجھے کیوں شرم آیا کہ میں کہوں کہ میں چوکیدار ہوں؟ میں ٹھیکیدار بھی ہوں، اور جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کے لیے چوکیدار کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، وہ محافظ کا لفظ استعمال کرے۔ چوکیدار کا لفظ بڑا ہلکا ہے۔ ہم اس دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں، کیا مطلب؟ ذمہ دار ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں تک حق بات پہنچائے، اور ہم اس دین کے محافظ بھی ہیں کہ جہاں چور آ کر دین پہ ڈاکہ ڈالے گا تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا چوکیدار کا لفظ استعمال نہ کرو، محافظ کا لفظ استعمال کر سکتے ہو، اور ٹھیکیدار بمعنی ذمہ دار، تو ہم بھی الحمدللہ اس دین کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ ممبر پر بیٹھ کر کے ہلکی باتیں کرتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کو کچھ آتا نہیں ہے۔ بات کرو ممبر کے اوپر بیٹھو، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو۔ تو ہم الحمدللہ ٹھیکیدار بمعنی ذمہ دار بھی ہیں، اور ہم اس دین کے محافظ بھی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کو سمجھائیں۔ تو چونکہ وہ قرآن کریم میں تضادات میں لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو
وہ آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جتنی محنت ملحد اور کافر اس دین کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کا 50واں حصہ بھی ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب ان کے اعتراضات دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا۔ سوچے تو صحیح، وہ چینل پر کھل کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں تضاد ہے۔ بھائی کیوں تضاد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں اگل دیں گی، زمین بولے گی۔ اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور بولے گا۔ یہ قرآن میں تضاد آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، زمین کا بولنا اور جگہ ہے، زمین سے جانور کا نکلنا یہ اور مقام ہے۔ زمین سے دابۃ الارض جسے کہتے ہیں نا، وہ دابۃ الارض وہ ایک جانور ہوگا اور وہ جانور بات کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ اور ہے جو قیامت کے علامات میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو، اور ان 10 نشانیوں میں سے ایک کون سی ہے؟ دابۃ الارض ہے۔ یہ الگ ہے۔ اور جہاں انسان اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو وہاں اس پر 4 گواہ قائم ہوں گے۔ ایک گواہ تو اس کے فرشتے تھے جو اس نے اس کے اعمال نامہ لکھا، دوسرے گواہ اس کے اپنے اعضاء ہے جو اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور ایک گواہ وہ جگہ ہے جس جگہ اس نے گناہ کیا ہوگا، وہ جگہ بھی بولے گی ہاں میرے اندر اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور ایک لوح محفوظ ہے۔ تو یہ جو زمین بولے گی یہ الگ مقام ہے، اور جو دابۃ الارض آئے گا وہ الگ چیز ہے۔ تو اس میں تضاد کیا ہوا؟ دابۃ الارض کا معاملہ الگ ہے۔ مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ دابۃ الارض سے مراد طاعون کا کیڑا ہے۔ جی میں جو آ جاتا تھا بول جاتا تھا، اس سے مراد طاعون کا کیڑا ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دابۃ الارض، یاجوج ماجوج اور دجال کی حقیقت آپ پر مخفی رہ گئی ہو، لیکن اللہ نے مجھے سکھا دیا ہے۔ تو وہ دابۃ الارض کیا ہے؟ جب نکلے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ قیامت کے علامات میں سے، اور اس کا تعلق تو جب بندے سے حساب کتاب لیا جائے گا اس سے ہے، تو اس میں کون سا تضاد آ گیا؟ لیکن کہتے جی تمہارے قرآن کریم کے اندر تضاد ہے۔ ایک اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مشرک والدین اگر تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا تو پھر شرک نہ کرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ والدین کی بات مانو چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری جگہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہ ماننا۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں تضاد ہے۔ ان باتوں کی تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اتنی واضح ہے۔ یاد رکھیے مشرک کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں وہ دوسرا سوال بھی کر لیتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ایک جگہ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کہ لَتَجْدِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ نصارہ تمہیں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب قریب ہے تو دوست بنانا چاہیے، اور دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو دوست مت بناؤ۔ تو
تو یہ عجیب تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں دوست مت بناؤ، دوسری طرف کہتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے قریب ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کرے تو ان کے ساتھ حسن سلوک، پھر ان کی بات نہ ماننا۔ دیکھیے ان دونوں سوالات کو ہم ملا کے ایک جواب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس کو ایک ہوتا ہے موالات۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ قلبی محبت، جس میں دین بھی شامل ہے۔ اب ہماری الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے تو اس محبت میں یہ موالات والی محبت ہے۔ ہم دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہ ہے موالات۔ موالات صرف مسلمان کے ساتھ جائز ہے، کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ قلبی محبت کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ جائز ہے۔ ایک ہے مؤاسات اور ایک ہے مدارات۔ مؤاسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غمخواری، ہمدردی۔ ہمدردی آپ عام کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور مدارات جو دنیاوی رسم و رواج ہے وہ آپ ایک عام کافر کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خاطر مدارات۔ تو جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ مدارات اور مؤاسات ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ موالات ہے۔ اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ اس کو آپ اس انداز میں سمجھ لیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا والد وہ مشرک ہے اور وہ بت خانے میں عبادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اس کے عبادت خانے تک لے کر جانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ عبادت سے فارغ ہو جائے تو یہ گیٹ پہ کھڑا رہے، اور اس پر لازم ہے کہ اگر وہ گھر نہیں آ سکتا تو اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر گھر لائے۔ اس سے آپ ان تعلقات کا اندازہ کر لیں کہ جہاں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو گناہ میں آپ ان کی معاونت نہ کریں، اس لیے کہ عبادت خانے تک جانا یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ کے کام میں آپ ان کی معاونت نہ کریں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے گھر تک لانا، یہ چونکہ گناہ کا کام نہیں ہے تو اس لیے گھر تک واپس لانے میں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ، مشرک والدین کے ساتھ، وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک اس کی ممانعت ہے۔ تو اس مسئلے نے اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا۔ والدین والدین ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو، حسن سلوک ان کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ان الحکم الا للہ، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت میں۔ جہاں مشرک والدین آپ کو خالق کی معصیت پر مجبور کر رہے ہیں تو اس معصیت میں پھر آپ ان کی بات نہ مانیں، یہ اس کی ایک حد ہے۔ اور جہاں آپ کے اپنے ایمان پر فرق آ رہا ہے، آپ کے اپنے عقیدے کی تباہی آ رہی ہے، تو وہاں پھر والدین کی بات نہیں ماننی۔ پھر کہتے دیکھو جی یہ تو والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ بالکل ہو گئی، اس میں ہمیں والدین کی نافرمانی کا حکم ہے۔ اسلام جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم توحید سے پھر جاؤ، مشرک ہو جاؤ، اسلام کہتے ہیں نہیں، ماں باپ کی بات نہ مانو۔ بالکل، ہر چیز کی ایک حدود ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کا حق اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق کون سے؟ توحید کا ہے، ایمان کا ہے۔ تو جہاں ماں باپ اور اللہ کے حقوق کے درمیان تعارض آ جاتا ہے، اور وہ تعارض ایسا ہے کہ جس کا تعلق آپ کے عقائد کی بنیاد پر ہے، تو فرمایا یاد رکھنا اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا۔ اور جہاں اعمال میں تعارض آ جاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں وقت کا تقاضا کیا ہے
ایک طرف والدہ بیمار ہے، دوسری طرف نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب والدہ کو شدید تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، چاہے والدہ مر جائے تو مر جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہیں، پہلے آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، نماز بعد میں پڑھ لو، بشرطے کہ وہ اس حد تک بیمار ہو۔ لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے، یہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اب دیکھیے، ہر چیز کی اپنی ایک حد ہے، اپنی ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ سے آگے جانے کو شریعت نے منع کر دیا۔ اور جو مثال میں نے آپ کو دی نا کہ اگر وہ بت خانے میں جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ اس کو وہاں لے کر نہ جائیں، اور جب وہ واپس آ رہا ہے تو آپ وہاں سے ان کو واپس لے کر آئیں۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اللہ نے ایک جگہ یہود و نصارہ سے تعلقات رکھنے کو منع کیا ہے، تو وہ تعلقات بھی کون سے؟ موالات والے، قلبی محبت۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان یہود و نصارہ کو اور مشرکین اور یہود کی بنسبت قریب پائیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے قریش نے ان کو پیغام بھیجا کہ جی یہ ہمارے مجرم ہے، آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، پناہ لی ہے، آپ ان کو وہاں سے نکال دیں۔ تو نجاشی نے کہا نہیں، پہلے میں ان سے معلومات کروں گا۔ جب ان سے معلومات کی اور قرآن کریم کو سنا تو اس نے کہا کہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہمارے تعلیمات کے مطابق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ کون سی بات انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف کی ہے؟ اور پھر جب وہ قرآن ان سے سنا تو وہ بھی رو رہا تھا، اور ان کے ساتھ جو بڑے وہ عیسائیوں کے پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے رو رہے تھے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ نبی برحق ہے۔ یہ اس گروہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں اتنے سخت ہیں کہ وہاں بھی رہنے کی اجازت نہیں دے رہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس پیغام کو سنا، اور اس پیغام کو سننے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ رونے لگے۔ تو یہ عام نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس خاص گروہ کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر عام نصارہ کے بارے میں بھی ہو تو اب آپ دیکھیں کہ نصارہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور یہودیوں میں کتنے مسلمان ہوئے۔ یہودی بڑے سخت ہیں اپنے مذہب میں، حضرت کعب احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام، بس یہ چند نام آتے، باقی یہودی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، وہ سخت ہے۔ اور نصارہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، فرمایا کہ ان لوگوں میں عاجزی کی ایک صفت ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے، اور ان میں راہب قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان میں نرمی پائی جاتی ہے یہودیوں اور مشرکین کے بنسبت۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے قریب ہے، ان کے بنسبت ان لوگوں میں نرمی پائی جاتی ہے۔ باقی کافر یہ بھی ہے، کافر وہ بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہندو اور سکھ ہیں، دونوں کافر ہیں، لیکن سکھ ہندوؤں کے بنسبت مسلمانوں کے ذرا قریب ہے، اور سکھوں کے عقیدے میں بھی توحید ایک قسم کی پائی جاتی ہے، تو وہ ہندوؤں کے بنسبت مسلمانوں کے وہ ذرا قریب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہم ان کو دوست بنا لیں، ان سے شادیاں کرنا شروع کر دیں، ان سے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیں۔ تو اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، لیکن جس کی اپنی نظر کمزور ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو تضاد نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، 21ویں پارے میں مشرکین کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہمارا معبود اور تمہارا معبود یہ ایک ہی معبود ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم پوچھتے ہو ان کو ہم نہیں پوچھتے۔ تو معلوم ہوا کہ الگ الگ ہے۔ ایک جگہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا معبود الگ ہے اور تمہارا معبود الگ ہے۔ کہتے دیکھو تضاد آ گیا، ایک جگہ کہتے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے الہ کی پوجا نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا الہ الگ الگ ہے۔ تو
تو وہ کہتے دیکھو قرآن کریم میں تضاد آ گیا، ایک جگہ کہتے ہیں معبود ہمارا ایک ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اور تمہارے معبود میں فرق ہے، کہتے دیکھو قرآن کریم میں تضاد آ گیا۔ اور وہ بدبخت تو یہی الفاظ کہتا ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کہتے یہ لکھا گیا ہے، کسی نے لکھا ہے۔ اور قرآن لکھنے والے کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذہن اتنا کمزور تھا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اس میں نہ کسی قسم کا تضاد ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا اشکال ہے۔ اگر ایک ہندو ہے اور وہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، تم غلطی سے 33 کروڑ سمجھ رہے ہو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وجود دیا ہے، جو تم پر انعامات و احسانات کرتا ہے، وہ اللہ کتنے؟ ایک۔ وہی ایک میرا بھی ہے، وہی ایک تیرا بھی ہے۔ وہ صرف میرا نہیں ہے، تو مان یا نہ مان، وہ تیرا بھی ہے۔ اب کسی آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ایک انتہائی فرما بردار ہے اور دوسرا انتہائی نافرمان ہے، تو کیا وہ نافرمانی کی وجہ سے باپ کا بیٹا نہیں کہلائے گا؟ وہ کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ بیٹا اسی باپ کا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ بندہ اللہ ہی کا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو جس میں فرمایا الہنا و الہکم واحد، یہاں اس حقیقی الہ کی طرف جو واقعتاً الہ ہے اور معبود ہے، فرمایا وہ میرا بھی وہی ہے اور تمہارا بھی وہی ہے۔ تم اس کے علاوہ جو دوسرے کو اپنا الہ سمجھتے ہو نا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور یہ جو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، تو اس سے وہ الہ مراد ہے جھوٹے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے، کہ تم نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے میں ان کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ الہ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف تو حقیقی الہ ہے، وہ مسلمان کا بھی وہی ہے، کافر کا بھی وہی ہے، تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ الہنا و الہکم واحد۔ حقیقی معنوں میں ہمارا اور تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو تم نے جھوٹے معبود بنائے ہیں میں اس کی پوجا نہیں کرتا، میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، مان رہے ہو تو مانو، نہ مانو تو ٹھیک ہے، تم اپنے جھوٹے معبودوں کی پوجا کرو اور میں اپنے سچے معبود کی پوجا کرتا ہوں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی نیچ حرکتیں ملحدین کرتے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے خاطر۔ اور یہ لوگ، ان کی جب لائیو سٹریم ہوتی ہے نا، لائیو 5 گھنٹے تک چلتی ہے، وہ سچ والا ملحد، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ سچ والا جی ہمارے نبی ہیں۔ ایک مسلمان تھا، اس سے کہا کہ آپ ان سے تمیز کے ساتھ بات کریں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ اب اس بات کو میں نے پکڑ لیا۔ جب میں اسٹریم میں انٹر ہوا تو میں نے کہا جی یہاں ابھی ایک صاحب نے کہا کہ سچ والا جی ہمارے نبی ہیں، آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے نبی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں، کی یہ بات کیوں کی اس نے؟ کہنے لگے میں کیوں روکوں، روکنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگ پہلے جھوٹی نبوت کے دعوے کر چکے ہیں، تو اگر پہلے روک دیا جاتا تو رک جاتے، لیکن جب پہلے نہیں روکا گیا تو آج ہم کیسے روکیں؟ میں نے کہا پہلے بھی روکا گیا ہے، ان سچے نبیوں کو روکا گیا ہے۔ ہمارے نبی کے لیے اور تمام انبیاء کرام پر کتنی مخالفتیں آئی لیکن وہ روک نہ سکے، اور وہ دین دنیا میں پھیل گیا۔ کیوں روک نہ سکے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دین تھا۔ میں نے کہا آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ہمارے اوپر تو 5 گھنٹے پروگرام کرتے ہو، اور جب ان کی بات آتی ہے تو ان کے لیے 2 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے کہ تم غلط بات کیوں کر رہے ہو؟ میری خواہش یہ تھی کہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں نبی ہوں، پھر میں نے جا کے اس کو پکڑنا تھا کہ نبی تو وہ ہے جس کو اللہ بھیجے، تو اللہ کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو، اللہ کو تو تم مانتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ جی میں نبی ہوں، تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کریں۔
اب وہ خود سمجھ گیا کہ اگلا سوال یہی مارے گا، تو اس نے کہا میں آپ کو پوچھوں گا بھی اور آپ سب کو بتاؤں گا بھی کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا پوچھیں بھی اور بتائیں بھی نبی کسے کہتے ہیں، آپ نبی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب جھگڑا وہی ہے جو خاتم النبیین والے ہیں، ہمارا اور قادیانیوں والا، اب جھگڑا اس پہ آ جائے گا۔ میں نے کہا چلے اگر آپ اس پہ بات نہیں کرتے، جس بندے نے آپ کو نبی کہا یہ بیٹھا ہوا، اس کا مائک کھول دے، یہ مجھ سے بات کرے۔ اب وہ بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا، اب اس کو کہے یہ مجھ سے بات کرے۔ اب نہ وہ اس کو، اب وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کچھ نہیں بول رہا، اور ادھر یہ بھی کہہ رہے روکنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ یقین کریں اس ایک پروگرام میں جو ملحد بیٹھے رہتے ہیں نا، ملحد کے اس ایک پروگرام میں ان کو جو پیسہ آتا ہے نا، تو اس دن جو میں نے حساب لگایا کم از کم 20-25 ہزار ڈالر اس کے پاس اس ایک پروگرام میں آیا۔ روزانہ یوں سمجھیں کہ لائیو ان کے پاس جو کہتا ہے نا میں نے کارڈ بھیجا، میں نے کہا یہ کارڈ کیا چیز ہے؟ فلاں نے $100 کا کارڈ بھیجا، فلاں نے 10 کا بھیجا، فلاں نے 20 کا بھیجا باقاعدہ۔ میں نے کہا یہ کارڈ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ ڈالر ہوتے ہیں جو اس کو براہ راست ملتے ہیں، اس ایک پروگرام میں اس کو براہ راست یوں ملے تو غائبانہ اس کا۔ میں نے ان کو بتایا کہانی ساری یہی ہے تیری، کہ تیرے پاس یہ کارڈ آ رہا ہے، اس کے لیے تو نے کھولا اور اس پر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اسلام کے مخالفت میں کتنا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، ان بیچاروں کا ذہن اتنا گند سے بھر دیا ہے، اتنا گند سے بھر دیا ہے، خدا کی قسم یہ کتے کے آگے پیسہ ڈال دیں گے، مولوی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا دفاع ہے ہمارے اسلام کا، یہ مدارس کو نہیں دیں گے۔ باہر آپ جائے، دبئی میں جائے، ملیشیا میں جائے، مسلمان ممالک میں جائے، عرب میں جائے، وہ کہیں گے مسجد بنانا ہے تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، مدرسے کو نہیں دیں گے۔ یہ مولوی کی نفرت کس نے پیدا کی؟ اس کے پیچھے بھی یہی کہانیاں موجود ہیں، لیکن افسوس ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو میڈیا کی سطح پر، عالمی سطح پر مولویوں کو بدنام کر رہے ہیں نا، وجہ کیا ہے کہ مولویوں پر ذریعہ معاش تنگ کر دو تاکہ یہ مدارس بند کر دے اور یہ دین کی دعوت اٹھنا بند ہو جائے۔ کافر اس حد تک کر رہا ہے، ہم چیختے چیختے تھک گئے کہ قادیانیوں کے مصنوعات خدا کے لیے استعمال نہ کرو۔ ہمارے دکانوں پہ قادیانی مصنوعات پڑی ہوئی ہے، نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے، اور وہ سارے عام ان چیزوں کو کر کے اپنے قادیانیت کو فروغ دے رہے ہیں، عیسائیت کو فروغ دے رہے ہیں، یہودیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کی چیزوں کو ہم نے اتنا بڑا سمجھا ہوا ہے، اور وہ بھی پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ ہماری اگر یہ حالت رہی تو کیا ہوگا؟ ہمارے دین کا کیا بنے گا؟ اور دوسری طرف ان لوگوں نے اپنے تجوریاں کھول رکھی ہے کہ اسلام کے خلاف جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق چھپتا نہیں ہے۔ حق کو جتنا دباؤ گے نا یہ اتنا ہی اچھلتا ہے، حق کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی اوپر آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عیسائی مسلمان ہوا ہے، آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، میں نہیں بتا سکتا کہ عیسائیت میں اس کا کتنا بڑا مقام تھا۔ جو سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے نا، اس کے بعد دوسرے نمبر کا عیسائی تھا وہ، اتنا بڑا عیسائی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے جب قرآن پڑھا نا تو میں سمجھ گیا کہ بابا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، حق یہی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ عیسائی مذہب اتنا کمزور مذہب ہے، جو ان کا بنیادی عقیدہ ہے نا، عقیدہ تثلیث، خدا کی قسم آج تک یہ اس کی تشریح نہ کر سکے تھے۔ عقیدہ تثلیث سے مراد کیا ہے؟ اتنے کمزور ہے وہ، لیکن وہ اپنے مال کے بدولت بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر اپنے مذہب کی ترویج پوری دنیا میں کر رہا ہے۔ وہ کوئی بندہ عیسائی بن جائے، پوری ان کی جو مشنری ہوتی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اس کو پاکستان سے اٹھا کے امریکہ تک پہنچا دیتی ہے۔ ادھر ہمارا بھائی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان اس کو ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا تو کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی لوگ حق ہے نا، جو حق کو پہچان لے وہ سیدھے حق کے راستے پر آ جاتے ہیں. قادیانی کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے تبلیغی اجتماع میں آ کر کے ان کم بختوں نے اپنی کتابیں تقسیم کی اور تبلیغی جماعت والوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے. اور ایک افسوسناک بات آپ کو بتا دوں، یہ سوراب گوٹ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، رمضان سے 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، 1-1.5 مہینہ کی بھی نہیں ہے، جب میں تربت جا رہا تھا ان دنوں کی بات ہے کہ یہاں فجر کی نماز سے پہلے 4 بجے کچھ لوگ تبلیغی جماعت کے روپ میں اٹھ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا. ختم نبوت والوں کی نظر میں آ گئے. انہوں نے جب جا کر معلومات کی، جن لوگوں کو تبلیغ کی ان کو پکڑا، یوں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں اور یہ ہمیں فلاں جگہ لے کر جاتے ہیں. اب کہاں لے کر جاتے؟ جب وہاں پہنچے تو اس مدرسے کا نام، انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا تھا اور اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ مدرسہ حاجی عبدالوہاب. مدرسے کا نام ہے مدرسہ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب اندر جا کر کے دیکھا تو قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان سے تحقیق شروع کی، پکڑ لیا، تو ان کا جو بڑا نکلا وہ جامعہ فاروقیہ کا فاضل ایک مفتی صاحب تھا. اس حد تک یہ خنس ہے. وہ میرے پاس آیا، مجھے کہا مولانا ہاں وہ تو پیچھے مفتی صاحب ہے. میں نے کہا یہ مفتی صاحب قادیانی ہے. انہوں نے جب معلومات کی کہنے لگے اب کل میری ملاقات کے لیے آئے. جب یہ کل ملاقات کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے مولویوں کو خریدا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پچھلے سالوں میں جو مفتی عزیز الرحمن کی کہانی آئی، اس کے تحقیقات ہو چکی ہے. اس کے پیچھے قادیانی لابی بیٹھی ہوئی تھی، پیسہ دیا اس کو. کہاں گیا وہ مفتی؟ اس کے ذریعے علماء کو بدنام کرو، مدارس کو بدنام کرو، مساجد کو بدنام کرو، مفتیوں کو بدنام کرو. یہ ایک گیم تھا جو وہ کھیل گئے، اور اس قسم کی حرکتیں وہ اس قسم کے گندے لوگوں کو آگے کر کے آپ کے نظروں میں مولویوں کی عزت خاک میں ملاتے. کیوں؟ جب آپ نے مولوی کو چھوڑ دیا بس پھر آپ آزاد ہیں، آپ کو جہاں لے جانا چاہے وہ آپ کو لے جا سکتے ہیں. کس طریقے سے وہ اپنی دعوت چلاتے ہیں. یہاں ایک خاتون ہے تو معمر خاتون ہے اور ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. پہلے میں ان کا ذکر کر چکا تھا. میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے یہ میرے کلپ وغیرہ بڑی پابندی سے سنتی ہے اور پھر وہ اپنے سہیلیوں کو اور خواتین کو وہ اس کو بھیج بھی دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ قادیانی ہمیں کہتا ہے کہ ہم احمدی ہیں. انہوں نے تو مجھے کافی ساری کتابیں دی تھی اور میری تربیت شروع کی تھی. یہ تو اچھا ہوا کہ میں ان کے چنگل میں آئی نہیں. یہ ہمارے بچوں کو غیر شعوری طور پر یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو زیادہ اور کچھ نہیں ہے، نوکری کی لالچ دے دی، رشتے کی لالچ دے دی، شادی کی لالچ دے دی، مکان کی لالچ دے دی، تمہیں باہر لے کے جائیں گے. اب یہ جو ہمارا شمس الدین عربی ہے، ان کا مجھے فون ہے، کہتے ہیں مولانا عجیب کہانی ہو گئی. میں نے کہا جی. کہا کہ ایک بندے کا مجھے فون آیا اور مجھے کہا کہ میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ 2013 میں مسلمان ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ قادیانی ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ ملو. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ جی میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ درجے میں بڑا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا کا باپ ہوں، نعوذ باللہ. میں نے کہا اب بھی تم اسے نبی ماننے کے لیے تیار ہو؟ سوچ لو. اس نے کہا میں اب بھی تیار ہوں. کہتے میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. تو پھر کہتے میں وہاں ختم نبوت کے دفتر لے گیا لاہور میں، اور مولانا کو میں نے کہا کہ ان پر ظاہر نہیں کرنا کہ ہم مسلمان ہیں ورنہ پھر یہ قریب نہیں آئے گا. اب اس نے سمجھا کہ یہ مجھے بڑے قادیانی کے پاس لے گئے. اس نے بھی یہ کہانیاں سمجھائی. کہتا ہے نہیں بس میں اپنی خوشی سے مذہب قبول کر رہا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ، سنا ہے کہ جو قادیانی بنتا ہے تو یہ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. اب کہانی کھل کر سامنے آ گئی.
جو قادیانی بنتے یہ ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرا تو اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے تو آج تک نہیں بھیجا، شاید تجھے بھیجے۔ یہ بھیج دیتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان کی قدر نہیں ہوتی نا، وہ پیسے کے لالچ میں آ جاتا ہے، لڑکی کے لالچ میں آ جاتا ہے، نوکری کے لالچ میں آ جاتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر جاتا ہے۔ وہ اپنا جان، مال، وقت اسلام کے خلاف لگا رہے ہیں۔ اس وقت ان ملحدین کے جو بڑے چینل ہیں سب پہ رمضان کے خلاف بکواس کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ روزہ، ابھی جو آپ کو میں نے بٹھایا نا، یہ کہتے دیکھو مولوی نے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ صبح اٹھے سحری کی ہے، پھر انہوں نے جو ہے اب جا کے نماز پڑھی ہے، اب اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو آزادی دو ان مولویوں سے، اور یاد رکھنا اگر مولویوں سے آزادی مل گئی نا تو پھر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ پاکستان میں اللہ نے بڑا کرم رکھا ہے۔ مولوی خود کتنا بد عمل کیوں نہ ہو، آپ کو کبھی بد عملی کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ مولوی کتنا فاسق فاجر کیوں نہ ہو، لیکن یہ آپ کو کبھی فسق و فجور کا راستہ نہیں دکھائے گا، آپ کو ہمیشہ ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔